الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد واشهد ان لا اله معزز دینوں والے بھائیوں عزیز ساتھیوں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ہم اس کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد ارشاد والے تعالیٰ ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں سب سے عظیم چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ دعا ہے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور سب سے بڑی قربت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ارشاد والے تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی ہو مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے تو میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، دعا عبادت ہے اور رمضان میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، رواہ ابو داؤد۔ اور اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص کی دعاؤں کو رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 عادل امام کی دعا، نمبر 2 روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ معزز بھائیوں، ماہ رمضان میں دعا کی عظیم شان ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، اس میں رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس میں مسلمانوں کی دعا قبول کی جائے، لہذا اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے اسباب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت کے عظیم اسباب میں سے یہ ہے کہ حالت فقر و محتاجی میں الہام و بلادانی سے دعا کی جائے اور اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء نمبر 83 میں ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل عیال عطا کیا، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے والوں کے لیے صبر نصیحت ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مچھلی والے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہو گیا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچانے اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گریہ جاری کے ساتھ اللہ کے سامنے پھیلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا کار و کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو
تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانے کے شرم محسوس ہوتی ہے اور اللہ سے پورا یقین و اعتماد اور حسن ظن کے ساتھ دعا کرے اور حسن ظن کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت والے دل سے دعا کو قبول نہیں فرماتا اور دعا کے وقت اپنے رب سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھے اور جلدی بازی سے کام نہ لے اپنی دعا میں زیادتی نہ کرے گناہ اور خطا رحمی کی دعا نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول کی جائے گی جب تک کہ جلدی نہ کرو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور